اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے آج کا ہمارا سبق سورۃ القاریہ ہے۔ اس میں بھی لال رنگ پر موٹا کیا جائے گا اور نیلے رنگ پر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور آپ کوشش کریں ہمارے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور قلقلہ کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعۃ، یہ دو آیتیں میں نے اس وجہ سے اکٹھی دی ہیں، دو آیات، تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ جب آپ ان دو آیات کو اکٹھا پڑھیں گے تو القاریعۃ مل، یہ تاپش تو پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے تو پڑھا ہے، لیکن اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ مل قاریعہ، حالانکہ یہاں پر بھی تو ہے اور دوسری آیت میں بھی تو ہے۔ یہاں پہلی آیت میں ہم نے تو پڑھا، لیکن دوسری آیت میں ہم نے پڑھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں ہم نے وقف نہیں کیا اور دوسری آیت میں ہم نے وقف کیا ہے۔ وقف کی وجہ سے گول تا کے اوپر جب بھی وقف ہوتا ہے، گول تا کے اوپر جب وقف کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، تو اس کے نقطے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا زبر زیر پیش وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہا بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں جب ہم نے وقف نہیں کیا تو آتو پڑھا، دوسری آیت میں جب ہم نے وقف کیا تو یعنی کہ عین کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، یہ نقطے وغیرہ ختم ہوئے تو باقی کیا بچا؟ ہا۔ تو اس طرح القاریعۃ ما القاریعہ، اگر آپ علیحدہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ القاریعہ ما القاریعہ۔ اب رنگوں کو سمجھیے۔ قوف لا رنگ موٹا کرنا ہے، نیلا رنگ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، عین کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے۔ اور اسی طرح یہ والا جو اولر ہے، یہ وہ حروف ہیں جو پڑھنے میں نہیں ہوتے، صرف لکھنے میں ہوتے ہیں۔ میم کو ڈائریکٹ آپ لام کے ساتھ ملائیں گے، میم زبر لام مل، اور اسی طرح لا رنگ موٹا کریں گے اور اس کو الف کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے کیسے، ساتھ ساتھ پڑھیے القاریعہ ما القاریعہ، القاریعۃ ما القاریعہ۔ رومن میں بھی اسی طرح لا رنگ پہ موٹا، نیلے رنگ پہ تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ، اور دو تلفظ بھی اسی طرح القاریعۃ ما القاریعہ۔ یہ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں تاپش تو دیا ہے، چونکہ ہم نے ان دونوں کو آیات کو اکٹھا پڑھا ہے۔ وَمَاءَدْرَاكَ، الف کو پر مد بھی ہے، 5 انگلیاں جتنی کھولنے میں دیر لگتی ہے۔ اگر ایک ایک انگلی کو آرام سے کھولا جائے تو پوری مٹھی کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے تقریباً اتنی دیر آپ نے مد کو کھینچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر بھی ہے، تو یہ مد بھی ہے اور مدہ بھی ہے۔ تو وَمَاءَد، یہ رنگ جو ہے ہلکا گرین، ایک گرین تو یہ ہے، یہ وہ نشانی ہے کہ یہاں آپ نے ان چیزوں کو نہیں پڑھنا، ان حروف کو نہیں پڑھنا۔ ایک گرین یہ ہے جو دال پہ دیا ہے، اور ساتھ میں نے اس کو تھوڑا سا یلو کلر بھی دے دیا تاکہ تھوڑا سا آپ کو فرق الگ سے نظر آئے۔ تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ اور آج کا ہمارا سوال بھی ہے، یاد رکھیے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا، جنبش دینا اور آواز کو گرا کے پھر اٹھانا۔ اد اد، ایسے اد اد راک، را موٹا ہے، کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے بھی پڑھیں گے لا رنگ پہ۔ کاف یہ والا بریک ہے، کتاب والا۔ وَمَاءَدْرَاكَ، آپ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، میم کو لام سے ملائیے جیسے پہلے بتایا۔ ما القاریعہ، یہ رکنے کی وجہ سے گول تاب کیا بن جائے گا؟ ہا۔ وَمَاءَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، رومن میں دیکھیے، عمومی طور پہ بہت سارے لوگ تقریباً رومن جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ ایس ایم ایس والی جو انگلش ہوتی ہے، تو اس کو ذرا بغور دیکھیں گے آپ، ساتھ میں یہ عربی
تلفظ دیکھیں گے اور ساتھ میں جب اردو تلفظ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اس طرح چلتے رہے تو چند دنوں میں چند صورتوں کو سیکھنے کے بعد ہی آپ مکمل قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، یہ آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ وہ نیکی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہتی ہے۔ تو یہ دیکھیں WAMA و یہاں نیلا رنگ بھی دیا ہوا ہے اور اے کے اوپر تھوڑا سا دیکھو یہ نشان بھی ہے۔ میں رومن میں زیادہ سمجھاؤں گا نہیں، چونکہ زیادہ تر میں نے سمجھانا ہے وہ عربی میں سمجھایا ہے، وہی چیزیں یہیں پر ہیں، اس لیے میں صرف اس آیت میں سمجھا رہا ہوں، باقی وہی رول ہوں گے ہر آیت میں، ہر رومن کے اندر۔ وَمَا أَدْ اور اے را کے ایک کا أَدْرَاكَ دیکھیے جیسے یہاں پر دال پہ ہم نے قلقلہ کیا تھا، یہ ڈی پہ ہم نے وہی رنگ دیا ہے نشانی تاکہ سیم ہو، پتہ چل سکے۔ را کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اس لیے اس کو یہ نشان دیا ہوا ہے، اور یہ لال رنگ بھی موٹا بھی کرنا ہے۔ أَدْرَاكَ MAL مل QARI قاری قاری، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف یہ فرق ہے کہ کھینچنا نہیں ہے، اردو اپنا انگلش رومن میں ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا تلفظ اردو ہے، اصل میں اس کا تلفظ عربی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ قاری رکنے کی وجہ سے جو چیز پڑھی تھی ہم نے وہاں پر وہی چیز دی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ امید ہے کہ آپ الحمدللہ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اردو لفظ بھی وہی چیزیں سیم، وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ یوم میم زبر ما، یہ جلدی سے پڑھنا ہے، یوما یکو ایسا نہیں کرنا بالکل بھی، کیسے یوم یکو نیلے رنگ میں کھینچنا ہے۔ اور یہاں نیلے رنگ پہ کیوں کھینچے ہم نے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو یعنی کہ واو پہ جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور مدہ پہ ایک الف کے برابر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یکو، اب اس نون کو ہم نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا یہ الف واللام نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پہ الگ کلر دیا تھا، یہاں شاید نہیں دے سکے، تو اپنے کیا کرنا ہے، اس نون کو پیش والے نون کو شد والے یہ تین ڈونڈے سے جو ہیں اس کو شد کہتے ہیں، شد والے نون کے ساتھ ملاتے ہوئے کچھ دیر ناک میں آواز کو گنگنانا ہے، جس کو گننا کہا جاتا ہے، اس سے آواز میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، یہ تجوید کا ایک اصول ہے۔ یکونن النَّاسُ الف سے پہلے زبر بھی ہے اس لیے یہاں پہ نیلا رنگ دیا گیا ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ یوم یکون الناس، سین سیٹی کی آواز آئے، یوم یکون الناس، کاف کو لام سے ملائیں، کالفراشل، را کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا کھینچ کے بھی پڑھنا ہے کیونکہ آگے الف ہے، یعنی کہ الف سے پہلے یہاں پر زبر ہے۔ شین کو لام سے ملائیں گے، جب میم کو با سے ملائیں گے تو یہ قلقلہ ہے۔ کالفراشلمبثوث، یہاں پر اس رنگ پر آپ نے با پر یہاں کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ کالفراشلمبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سا کو نرمی سے پڑھیں، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، اور تین یہ ہے وقت کی وجہ سے زیر ختم ہو جائے گی۔ رومن میں بھی دیکھیے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہاں پر بھی با پہ بی پہ یعنی کہ قلقلہ ہوگا۔
آواز کو گرا کے پھر اٹھانا ہے، نہیں زور دے کے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ اردو تلفظ میں بھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ دیر آیا درست آیا، ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے، ویڈیو تھوڑی سی بے شک لمبی ہو جائے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا سمجھایا جا سکے، چونکہ یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ادب ہے، اس کے پڑھنے کے تقاضے ہیں۔ اس لیے آپ یہ مت دیکھا کیجئے کہ ویڈیو لمبی ہے، یہ دیکھیں کہ آپ جتنی دیر قرآن کو سیکھتے رہیں گے، عبادت میں رہیں گے، ثواب کی حالت میں رہیں گے، اور جتنا اچھا سیکھیں گے اتنے جنت میں درجات آپ چڑھتے جائیں گے۔ اس لیے زیادہ ٹائم کی جو ہے وہ فکر مت کیجئے، آپ ایک سورت کو 2 دن میں سیکھیے، 3 دن میں سیکھیے، لیکن آرام سے سیکھیے، تجوید کے ساتھ سیکھیے، اور جنت کے درجات اللہ کرے آپ چڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو یہ توفیق دے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جی یہاں پر دیکھیے نیلے پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچنا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا گرین والا، اور الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، باقیوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، کاف کو لام سے ملائیں گے، گرین والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ کاف لام سے مل رہا ہے، جب جزم آ جائے تو پیچھے والا حرکت والا حرف جو ہوتا ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ اب چونکہ الف کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے کاف لام سے مل گیا تو یہ الف ختم ہو گیا۔ اگر لام کے ساتھ نہ مل رہا ہوتا تو پھر الف کو کھینچ کے تھوڑا سا پڑھا جاتا۔ اب اس کو پڑھا جائے گا کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ یہ اورنج کلر پہ کیا کرنا ہے، ہم نے گناہ کرنا ہے، کچھ دیر ناک میں آواز کو گنگنانا ہے۔ اب مکمل آیت آپ دیکھ لیں، سمجھ چکے ہوں گے آپ کیسا پڑھنا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، رومن انگلش۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اردو تلفظ بالکل اسی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، فَأَمَّا مَنْ، اورنج کلر پہ ناک سے آواز نکالنی، گناہ کرنا ہے، نیلے پہ کھینچنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، میم مشدد پر ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، لیکن نون ساکن پر ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا۔ اگر نون ساکن کے آگے حروف حلقی جو کہ 6 ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر نون ساکن پر گناہ نہیں ہوتا، ورنہ ہوتا ہے۔ اب ان 6 حروف میں سے ایک حرف، وہ والا حرف یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے وہ حرف یہاں پر موجود کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر من پہ یعنی نون ساکن پہ گناہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، قوف موٹا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وا اور زی دونوں کھینچ کے پڑھنے۔ ہاں جی، رومن اردو کہیے یا رومن انگلش کہیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اردو تلفظ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، فَهُوَ، یہ تینوں حرف جلدی سے پڑھنے ہیں، فی کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، عی کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور عین کی آواز حلق کے درمیان سے عی کر کے، ای نہیں کہنا، عی کہنا، عی آواز دبا کے تھوڑی سی پریکٹس کریں، انشاءاللہ العزیز آئے گا، بالکل آئے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن آسان کتاب ہے، جو سیکھے گا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دیں گے۔ عیشتر، تو را موٹا،
ضاد بھی موٹا. اب یا کو اس کے ساتھ ملائیں گے وقف کی وجہ سے یہ گول تا ہا بن جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اردو تلفظ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ. دیکھیے یہاں پر من پہ ہم نے گناہ نہیں کیا. پچھلے آیت میں جو من آیا تھا ہم نے اس پہ گناہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی نہیں تھا. یہاں پر اس کے آگے دیکھیے حروف حلقی میں سے خا ایک موجود ہے, حمزہ ہا عین ہا غین. خا یہ حروف حلقی کا ہے. وہ حروف حلقی یعنی کہ جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں تو یہ موٹا بھی ہے اور حروف حلقی بھی ہے, اس لیے من پہ یہاں گناہ نہیں کریں گے. خو کو موٹا کریں گے. خفت موازینہ, یہ نیلے رنگ پہ کھینچ کے پڑھیں گے وا اور زی کو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ. اردو تلفظ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ. یا الٹا پیش ہے اس کی وجہ سے یہاں کھینچیں گے, یہ پیش الٹا یہاں مکس ہو گیا. فَأُمُّهُ ہاویہ فَأُمُّهُ ہاویہ. اردو تلفظ فَأُمُّهُ ہاویہ. وَمَا دال پہ یہ دیکھیے یہ والا گرین کلر یہ وہ ہے جہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. ادراک ما ہیہ وما ادراک ما ہیہ. اس کا انگلش میں دیکھیے وما ادراک ما ہیہ وما ادراک ما ہیہ. نارن نا کو کھینچ کے را کو موٹا کر کے حامیہ. یہ ہا حروف حلقی میں سے ہے جو کہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہا ایک ہوتا ہے ہا. تو اس کا اگر ہا کی جگہ ہا نکال دیا جائے اور ہا کی جگہ ہا نکال دیا جائے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں جس کا بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. اس لیے تجوید سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ صحیح معنی کے ساتھ نہیں پڑھتا میری امت میں سے نہیں ہے. بڑی سخت وعید ہے, اس لیے قرآن کو دھیان سے سیکھیے. نارن نارن او موٹا بھی کرنا ہے. حامیہ انگلش میں نارن حامیہ. اردو نارن حامیہ.